الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ارب ہا ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بطریق حسن بندوبست فرمایا۔ اور ان باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کو شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید ماہ مبارک میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل ہوئی تھی، اور اسی ماہ مبارک کے حوالے سے بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم سب کے ذمے واجب الادا ہیں، اور ہمیں اس مہینے میں بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ انہی کاموں میں سے ایک کام انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا رمضان المبارک کے ساتھ ویسے تو پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن رمضان المبارک کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخی انسان تھے، سید العرب والعجم انتہائی سخاوت کرنے والے انسان تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت پہلے سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا کہ جس طرح تیز رفتار آندیاں وہ بھی آپ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آؤں گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کو مستحکم کرنے کے بہت سے بندوبست کر رکھے تھے۔ غزوات بھی تھے، جہاد بھی تھے، ان کے اندر آنے والا مال غنیمت بھی تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح کی جاگیر بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مقامات سے آمدن ہوتی تھی، ریگولر بیسس کے اوپر بھی اور کئی مرتبہ مال غنیمت کے ذریعے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ریگولر آمدن آپ کو حاصل ہوتی رہتی تھی، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایسے ادوار بھی آتے کہ آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے، اور جب گھر کے اندر معاشی معاملات کا دباؤ ہوتا اور عام طور پہ اس دباؤ کی وجہ آپ کی صدقہ خیرات ہی ہوتا تھا، تو اس صورت کے اندر کئی مرتبہ آپ ایک گائے کو بھی ذبح کر لیا کرتے تھے۔ تو زندگی کے اندر مختلف ادوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزرے ہیں۔ بہت زیادہ معیشت میں فراخی بھی ہوئی، اور معیشت کے اندر کئی مرتبہ جو ہے ان کے اندر انقباض کی کیفیت بھی پیدا ہوئی، لیکن آپ کو ریگولر آمدن کے سلسلے جاری تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے مسلسل صدقات کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے، کئی مرتبہ ریگولر آپ کی اخراجات کی وجہ سے ان کے اندر کئی مرتبہ جو تھی کمی واقع ہو جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کے بہت سے دروازوں کو کھولا ہوا تھا۔ حضرات گرامی کے اندر اسی مناسبت سے میں نے آج کا موضوع جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع چنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ مبارکہ بھی ہے۔ حضرات گرامی کے ضمن میں پہلی بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مال کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ عادیات میں اس بات کا ذکر کیا، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کو مال سے بڑی ہی شدید محبت ہے۔ اس محبت سے کئی مرتبہ لوگ اپنی اللہ کی عطا کی وجہ سے بے نیاز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جنرل ٹرینڈ یہی ہے کہ نیکوکار ہوں یا فاجر ہوں یا فاسق ہوں، ہر بندے میں مال کی اس لیے محبت ہوتی ہے کہ مال ایک ضرورت بھی ہے۔ ہر بندے کو معاشی معاملات کی ضرورت پڑتی ہے،
عیالداری ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، ان کا رزق ہوتا ہے، ان کے ایجوکیشن کے معاملات ہوتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، عیالداری کے اندر پھر ان کے گھر کے اندر برتن بھی ہوتی ہے، پھر ان کے بچوں کے ساتھ بھی پیار محبت والے معاملات ہوتے ہیں، مہمان نوازی ہوتی ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی بھی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہر انسان کے اندر مال کی محبت بڑی ہی شدید ہے، اور یہ مال جو ہے ایک آزمائش بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو تھوڑا جو ہے فتنہ بھی قرار دیا اور اس کو آزمائش بھی قرار دیا، مال کو بھی اولاد کو بھی۔ تو ہر انسان جو ہے اس کو مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ جو مال کی محبت ہے اس کے دو طرح کے پھر آگے سے ہیں راستے نکلتے ہیں، دو طرح کے معاملات نکلتے ہیں۔ ایک کیٹیگری کے انسان وہ ہوتے ہیں جو مال کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے نفس کی اکساہٹ کے باوجود مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یعنی مال کو دبا کے رکھنے والے لوگ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نہ ادا کرنے والے لوگ اور اس کو فقط اپنا مال سمجھنے والے لوگ، ان کو بہت سے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا برا نتیجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اللہ میں اصول بیان کیا، جلد یا بدیر اللہ ان کے مال میں بے برکتی پیدا کر دیتا ہے، اور کئی مرتبہ اس مال کو تلف بھی کر دیتا ہے۔ تلف کرنے کے واقعات بھی کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جاگیردار کا ذکر کیا، ایک باغبان کا ذکر کیا جو بڑا اللہ والا تھا، اور جب اس کی فصلوں کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی بتاتا تھا۔ فرمان تو بعد میں نازل ہوا، لیکن اس کی نظائر پہلے بھی موجود تھے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آئے تو اللہ کے حق کو بھی ساتھ ہی ادا کیا کرو۔ تو وہ جب باغ کی کٹائی کرتا تھا، غریب مساکین یتامہ اس کے پاس آتے، وہ ان کو خوب اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو حضرات گرامی قدر جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو ایک نعوذ باللہ من ذالک احمق آدمی تھا جو اپنے مال میں اضافہ نہیں کر سکا۔ ان کا یہ گمان تھا شاید مال کو سٹور کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا اب کی مرتبہ جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آئے گا تو ہم اپنے باپ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، بلکہ ایک جدید طریقہ اختیار کریں گے۔ ہم ستی سویرے جائیں گے اور منہ اندھیرے جناب اپنے مال کو کاٹ کے لے آئیں گے۔ غریبوں یتیموں مساکین جو ہے ان کو بعد میں لگے گا پتہ، وہ پیچھا کرتے رہیں گے، پھر دیکھ لیں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو جس دن فصلوں کے لیے انہوں نے اپنا وقت طے کیا تھا ان کی کٹائی کا، اپنے باغ کے اندر سے درختوں کی کٹائی کا یا فصلوں کی کٹائی کا، جب اس مقام کے اوپر پہنچتے ہیں تو راستے کو بدلا ہوا پاتے ہیں۔ اس راستے کے اندر وہ ہریالی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے سوچا یار کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے۔ تو غور و خوض کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی، بھٹکے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پوری زمین اور باغ کو بنجر کر دیا ہے۔ اب وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارا باپ درست راستے پہ تھا، ہم ہی غلط راستے پہ تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فصلوں کی کٹائی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال کو، ہمارے باغ کو اجاڑ دیا ہے۔ ایک اور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں دو باغبانوں کی دی ہے، جن میں سے ایک باغبان بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ جو بڑا باغبان تھا وہ بالکل دہریت کے راستے پہ تھا، اور جو چھوٹا باغبان تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، اس کی راہ میں خرچ کرنے کی حمایت کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اس نے اس کو سمجھایا، کہنے لگا یار جب تو اپنے باغ میں جاتا ہے کم از کم اتنا تو کہہ لیا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے، میرے پاس آسود کچھ بھی نہیں آیا، اور تجھے پتا ہے ایک دن آئے گا جب قیامت قائم ہوگی تجھے اپنے رویے کا جواب دینا ہوگا۔ تو بڑے باغبان نے چھوٹے کو مخاطب ہو کے کہا وما ظن الساعۃ قائمۃ، میرا نہیں خیال قیامت آنی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، میرا تو یہ پکا ذہن اگر قیامت آ بھی گئی جس رب نے مجھے دنیا میں دیا وہاں بھی دے گا۔ تو اس نے اس کو بتیرا سمجھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آنا تھا۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے اس کے باغ کو اجاڑ دیا اور کوئی اس کا مددگار بھی باقی نہیں بچا۔ حضرات گرامی قدر کچھ اسی قسم کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑا امیر آدمی تھا، اور اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ مال تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے، خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جمعیت کی ضرورت تھی۔ تو حضرات گرامی کا بستی کے اندر جو اہل علم لوگ تھے اس کو کہا کرتے تھے احسن کما احسن اللہ الیک،
کہ تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس طرح ہرشا کا جس طرح اللہ نے تیرے پہ احسان کیا ہے، اور فساد کا راستہ اختیار نہ کیا کر۔ تو اس ظالم نے جواب میں یہ بات کہی، انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں بلکہ میرے زور بازو سے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک دن پھر پوری زینت کے ساتھ، پورے جسے کہتے ہیں پنجابی میں وجکے کے ساتھ باہر نکلا، اس انداز سے باہر نکلا کہ خزانہ بھی، اس کی چابیاں بھی، فوج بھی، سپاہی بھی، اٹھانے والے بھی سارے آگے پیچھے تھے۔ تو جو دنیا دار لوگ تھے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ تو اہل علم نے کہا یار ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب بہت بہتر ہے اس مال سے جو قارون کے پاس ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور اس کا انہی کو ملنا ہے جو صبر کریں گے۔ صبر کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کسی کے مال کو دیکھ کے، حرام مال کو دیکھ کے بس صبر نہیں ہو جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے بہتر دیا ہوا ہے، اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہے، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہوتی ہے۔ کہا ولا یلقاها الا الصابرون، یہ جو اجر اللہ کا ملنا ہے یہ صبر کرنے والوں کو ملنا، ہر ایرے گہرے کو نہیں ملنا۔ تو اس موقع کے پر اللہ نے کیا کیا، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله۔ تو اللہ نے اتمام حجت کے لیے اس کو اس کے گھر کے سمیت اور خزانے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اور اللہ کے اس فیصلے کے بعد کوئی فریق ایسا نہیں تھا، کوئی جتھا ایسا نہیں تھا جس کا مددگار ہو۔ حضرات گرامی قدر اب وہی دنیا دار لوگ جو تھے وہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا۔ اگر ہم بھی اس مال والے ہوتے تو آج ہو سکتا ہے ہم بھی زمین میں دھنس چکے ہوتے۔ حضرات گرامی قدر جہاں یہ قرآنی واقعات کئی ایک آئے ہیں، وہاں پہ حدیث پاک میں واقعہ بڑا دلچسپ آیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوڑی، گنجا، اندھا تین دوست تھے، وہ تینوں ہی مفلس بھی تھے ساتھ ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ان کو آزمایا جائے، ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، کوڑی سے پوچھا تو یہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا رنگ بڑا میرا اگر صاف ہو جائے تو اور کیا چاہیے، لوگ مجھے بڑی نفرت حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا، ہاتھ پھیرا، کوڑ دور ہو گیا، کہا مال میں سے کیا پسند ہے؟ کہا اونٹ مل جائے بڑی بات ہے، ایک حاملہ اونٹنی دی۔ اس کے بعد جناب گنجے کے پاس آیا، کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا بال مل جائے تو بڑی وجاہت میری میں اضافہ ہو جائے گا۔ سر پہ ہاتھ پھیرا، بال آگے۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا کوئی گائے مل جائے مال میں سے بڑی بات ہوگی، حاملہ گائے دی۔ اس کے اندھے کے پاس آیا، اندھے پوچھا یا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بینائی اللہ کی بڑی نعمت ہے، آنکھیں میرے پاس ہیں نہیں، دیکھنے کے اوپر میں قادر نہیں۔ ہاتھ پھیرا، آنکھیں واپس آ گئی۔ اس کے بعد پوچھا مال میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کوئی بکری مل جائے تو بڑی بات ہے، ایک حاملہ بکری دی۔ اس کے بعد جناب اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا رہا، مال بڑھتا رہا، کئی برسوں کے اندر جناب وادیاں بھر گئی اونٹوں کے ساتھ، گایوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ۔ اب اللہ نے کہا دوبارہ ان کو جا کے آزماؤ ان دوستوں کو۔ کوڑی کے پاس آیا، کہنے لگا مسافر ہوں، سائل ہوں، اللہ کے نام پہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ اس نے کہا ذمہ داریاں بہت ہیں، مانگنے والے بہت ہیں، مال اتنا نہیں ہے۔ اس نے کہا اس وقت کو یاد کر جب غریب تھا اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوڑی تھا۔ اس نے کہا میں تو شروع سے بڑا صحت مند ہوں، جدی پشتی امیر ہوں۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے تباہ کر دے۔ اللہ نے سارے مال کے اوپر آفت مسلط کی، تباہ ہو گیا، کوڑ واپس آ گیا۔ گنجے کے پاس آیا، گنجے نے بھی وہی رویہ اپنایا کوڑی کا تھا کہ جدی پشتی امیر ہوں، مانگنے والے بہت ہیں۔ اس نے کہا جھوٹا ہے تو اللہ تجھے تباہ کر دے، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اندھے کے پاس آیا، کہنے لگا غریب پردیسی مسافر ہوں، کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ایک وقت تھا جب میں نبینا تھا، اور ایک وقت تھا جب میں مفلس و کلاش تھا، میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، آج میرے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، تو نے اس اللہ کے نام پہ مانگا ہے، جا لے جا جس کی تجھے ضرورت ہے، میں کسی چیز سے تجھے نہیں روکوں گا۔ اس نے کہا اللہ نے تیری آزمائش کی ہے، تیرے دو یار تو تباہ ہو گئے لیکن تجھ سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو حضرات گرامی قدر پہلا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بے برکتی کو پیدا کرتا ہے، طلب بھی کر دیتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقت سے تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسرا نقصان ہے مال کے اوپر تصرف کرتے ہوئے اس کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے کا دوسرا نقصان اللہ منافقت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اس بات کا ذکر کیا، منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ اگر تو ہمیں مال دے گا تیرے راستے میں صدقہ کریں گے اور صالحیت کی زندگی، نیکی کی زندگی گزاریں گے
فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون. جب اللہ نے دیا تو بخل کرنا شروع ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اپنا جناب چہرے کا روح موڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا خَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے منافقت کو لکھ دیا ہے اس دن تک کے لیے جس دن کی پروردگار عالم سے ملاقات ہوگی, اس لیے کہ جھوٹے دعوے کرتے تھے, جھوٹے وعدے کرتے تھے. حضرات گرامی کا دو نقصانات, مال کا تلف ہو جانا, منافقت کا لکھا جانا, اور قیامت کے دن کی ناکامی. اس کے بعد تیسرا بڑا نقصان قیامت کے دن کی ناکامی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم. جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, انہیں عذاب علیم کی خبر سنا دیجئے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, جب کل قیامت کا دن آئے گا اس سونے اور چاندی کو آگ کے اوپر پگھلایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. اس سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانی اور پہلو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور یہ بات کہی جائے گی هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. یہ اس چیز کا سبب ہے تم اکٹھا کیا کرتے تھے, چنانچہ آج اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو. حضرات گرامی, تین نقصانات, مال کا تلف ہو جانا, منافقت کا لکھا جانا, اور قیامت کا دن کی ذلت اور رسوائی. اس کے علاوہ اور حضرات گرامی کے جب اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس کے فوائد کے اوپر بھی غور کر لیجئے. پہلا فائدہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو مال تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بہتر بدل دیتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور بہترین رزق دینے والا ہے. ابھی کل ہی آپ کو حدیث کا واقعہ سناتا ہوں, لیکن کل ہی میں نے ایک واقعہ محدث العصر حضرت زبیر علی دئی رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا کہ ایک دن صدقے کے اوپر کوئی پروگرام ہوا, باہر نکلے, ایک سائل موجود تھا. زبیر علی دئی صاحب کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, صرف 1000 روپیہ ہی تھا. بڑے مرد درویش تھے, بڑے ہی مرد درویش تھے. فقط 1000 روپیہ جیب میں تھا, اٹھا کے سائل کو دے دیا. اب دل کے اندر یہ بھی خیال تھا کہ ایک ہی 1000 روپیہ ہے, اور آپ کو پتا ہے اس قسم کے درویش صرف لوگ 2-2 3-3 4-4 دن کا خرچہ جو ہوتا ہے اتنے پیسوں سے کرتے ہیں. تو دل میں یہ بھی خیال تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا. کا گھر پہنچا تو کسی بندے نے ٹیلی فون کر دیا, شیخ صاحب 30,000 روپے آپ کو ہدیہ کرنا ہے. کا میں حیران رہ گیا کہ میں نے ابھی 1000 روپیہ دیا, اللہ نے 30 گنا کر دے کے مجھے پلٹا دیا. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اس مال کو بڑھا دیتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں خرچ کیے جانے والے روپے پیسے کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک دانے کو بویا گیا, اس دانے کے نتیجے میں 7 کونپلیں نکلیں, ہر کونپل میں اللہ نے 100 دانوں کو پیدا کیا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے. حضرات پہلا رزلٹ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھا دیتے ہیں. حضرات گرامی کے زمن کے اندر حدیث پاک میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک قحط سالی کے عالم کے اندر جب زمینوں میں بنجر پن پیدا ہوا تھا, ایک آدمی نے بادلوں کے اندر سے ایک آواز کو سنا. آدمی کے لیے بڑی یونیک بات تھی, بادلوں میں آواز عام طور پہ تو نہیں آتی. اس بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں زمین کے اوپر فلاں شخص کے کھیت کے اوپر جا کے برس. اس نے بادل کا تعاقب کیا, اسے دیکھا اس بنجر زمین کے درمیان ایک بڑا خوبصورت باغ ہے جہاں پہ ایک بندہ اپنی کھیتیوں کو سینچ رہا ہے, کدالوں کے ذریعے اپنے معاملات کی اصلاح کر رہا ہے. بارش وہاں پہ برسی, اس نے پانی کو سینچا, وہاں پہ ساری کی ساری کھیتی کو سیراب کیا. اس نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میں فلان ابن فلان ہوں. کہا تیرا نام تو بادلوں میں سنائی دے رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوا, میرا نام بادلوں میں سنائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو کرتا کیا ہے؟ کہا آمدن کے 3 حصے کیے, ایک کو گھر والوں پہ لگا دیا, ایک کو کھیتی پہ لگا دیا, ایک کو راہ الہ پہ لگا دیا. جس کو راہ الہ پہ لگایا ہے وہی اللہ جو ہے میرے باغوں کے معاملات کو چلا رہا ہے. حضرات گرامی قدر, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نفسیاتی عوارض کو, اس کے ڈپریشن کو,
اس کی انگزائٹی کو اس مال کے خرچنے کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ عام طور پہ ڈپریشن کا عارضہ کوئی معمولی عارضہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس بیماری سے گزرے ہیں انہیں پتا ہے، کئی برس تک ٹرنکولائزر کھاتے ہیں، کئی برس تک ڈایازیپام کھاتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ حضرات گرامی، ڈپریشن کے متعدد علاج ہیں اللہ کے فضل و کرم شریعت اسلامیہ کے اندر، لیکن ان علاجوں میں سے ایک بڑا علاج یہ بھی ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گا اس کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ اس کے خوف بھی دور کر دے گا اور اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کی جائے اور اس کے اثرات مرتب نہ ہوں؟ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے خوف کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اس کے مال کو بھی اس کے غم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا فائدہ جو ہے نا وہ کل قیامت دن ملنے والا ہے۔ جس نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، زکوٰۃ کو دیا ہوگا، صدقات کو دیا ہوگا، یہ مال اللہ کے فضل و کرم سے اس کی راحت، ابدی راحت کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم جب پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ اور آپ کی حیات مبارکہ کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے حوالے سے بہت ہی بڑا دل دے رکھا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جیسے اسرا غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو ایک بہت بڑے لشکر کا سامنا تھا، چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کون ہے جو اللہ کے راستے میں 100 اونٹوں کو خرچ کرے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بما سعد عثمان، سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے 100 اونٹ دیتا ہوں، اگر جنت کی ضمانت ہے تو میں 100 اونٹوں کو پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو۔ پھر کہا کون ہے جو 100 اونٹوں کے بدلے جنت کی تجارت کرے؟ سیدنا ذوالنورین کھڑے ہوئے، کہا میں پھر جنت کی تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو جنت کی بشارت ہو۔ 7 مرتبہ اعلان کیا، 7 مرتبہ سیدنا ذوالنورین کھڑے ہوئے، 7 مرتبہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ آقا نے اعلان فرمایا، قط یا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان بس کرو، آئندہ کے بعد تم نے کوئی بھی عمل نہ کیا تم پھر بھی جنتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، اسی مارکے کے اندر سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر کے آدھے سامان کو لے کے آئے اور آدھا سامان بارگاہ رب العالمین میں پیش کر دیا، اور دل میں خیال آیا کہ آج کے دن نیکی کے اس کمپٹیشن کے اندر انشاءاللہ میرا نمایاں مقام ہوگا۔ آقا نے پوچھا کیا لے کے آئے؟ کہا آدھا سامان پیش کر دیا۔ آقا متبسم ہوئے۔ پھر صدیق کی باری آئی، اور صدیق تو صدیق ہی تھے۔ کہا آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ کہا آقا اسلام کو ضرورت تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ کہا اس دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے سے آگے نکلنا بہت مشکل کام ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مال کی اس حد تک بے رغبتی اللہ کی محبت میں پیدا ہو چکی تھی کہ وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جاتے تھے۔ اور اسلام نے اس بات کو بڑی وضاحت سے، کتاب و سنت نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بتلایا ہے کہ جب آپ مال دیتے ہیں تو اس کے بدلے جزار شکریہ کے طلبگار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کے اندر مسکینوں، یتیموں، اسیروں کو کھلانے والے ہیں۔ اور جس وقت کھلاتے ہیں تو الفاظ کیا بولتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں جو کچھ کھلا اور پلا رہے ہیں اس کے بدلے ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، کوئی بدل نہیں چاہتے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو کام کر رہے ہیں لوجہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے چہرے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے چہرے کے اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی شکریہ مل جائے گا یا ہمیں کوئی بندے جو ہیں وہ اس کے اندر جناب ہمیں کوئی اپریشیٹ کریں گے، ہماری بڑی واہ واہ ہو جائے گی، اس لیے کہ جو واہ واہ والا کام ہے وہ اللہ کے یہاں پر ناقص ہے، وہ اللہ کے یہاں پر مسترد ہے۔ حدیث پاک میں 3 بندوں کے جہنم میں جانے کا ذکر آیا،
جن میں سے ایک عالم دین ہوگا جس کو یہ بات پسند ہوگی، لوگ اس کو علامہ کہیں، فہامہ کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، بہت بڑا قاری کہیں، اور ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے جہاد کیا ہوگا، مقصد یہ ہوگا لوگ مجھے مجاہد فی سبیل اللہ کہیں، اور تیسرا بندہ وہ سخی ہوگا جس نے ساری کی ساری زندگی اللہ کے راستے میں بظاہر مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں لوگوں کو جہنم کی آگ میں فقط اس لیے ڈال دے گا کہ ان لوگوں نے یہ کام جو ہے رضا الہی کی بجائے اپنے نام و نمود کے لیے کیے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، وہاں پر نام و نمود نہیں چلنی، بلکہ وہاں پر دلوں کا خلوص چلنا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ بڑے ہی باکمال ہیں جن میں آپ کے اور میرے لیے اصلاح کا پیغام ہے۔ انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر للہیت ہوئی تو ہمارا صدقہ انشاءاللہ عند اللہ مقبول ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں للہیت ہوئی تو انشاءاللہ ہمارا ذکر اذکار قبول ہے۔ اگر دلوں میں للہیت ہوئی تو روزہ نوافل سب قبول ہی قبول ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو حضرات گرامی قدر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے مال کی ضرورت نہیں جس میں ریاکاری ہو، ایسی نماز کی ضرورت نہیں جس میں ریاکاری ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے اعمال کی ضرورت نہیں جن میں دکھلاوا ہو۔ اللہ کے یہاں پر کام وہ چلتا ہے جس میں اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے تقوی موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے جب عید قربان کا موقع آتا ہے، جو مالی قربانی بھی ہے اور جانی قربانی بھی ہے، اس موقع پہ جانور کو لے کے آ جاتا ہے، اونٹوں کو لے کے آ جاتا ہے، بکروں کو، دمبوں کو، ان کو پورے کے پورے علاقے میں پھیلایا جاتا ہے، اور پھر ان کو جب ذبح کیا جاتا ہے، کسی کا خون گر رہا ہوتا ہے، کسی کا گوشت کٹ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے دل کے تقوی کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی کا یہ تقوی الہیت، اس کی وجہ سے کیے جانے والے صدقات، اس کے ساتھ کیے جانے والی خیرات، اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں صدقہ یہ جاری، نہ صرف یہ کہ زندگی کے اندر ایک صدقہ ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی صدقہ یہ جاریہ ہے، اس لیے کہ مالی عبادات کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے، اسی طرح تبلیغ و تدریس کے اندر بھی ایک تسلسل ہوتا ہے۔ مدرس چلا جاتا ہے لیکن شاگرد اس کے علم کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اس سے سنی ہوئی علم کی بات، اس سے سنی حکمت کی بات جب آگے بیان کرتے ہیں تو اس کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح وہ صدقہ جس کو اللہ کے راستے میں کیا گیا، مسجد کے اندر ٹائل کو لگوایا گیا، مسجد میں مصلے کو بچھایا گیا، جب تک مصلے کے اوپر آ کے لوگ نمازوں کو ادا کرتے رہیں گے، قبر کے اوپر رحمتوں کی برکھا برستی رہے گی۔ کولر لگوایا، امی قدر آپ ایک بات سن کے بڑا ہی حیران ہوں گے، اور واقعی بات بھی بڑی حیرانی کی ہے، جو تھی صلاحیتوں سے نوازا تھا، حضرات گرامی قدر زندگی میں جو خرچتے رہے، اس کے سی شکل اختیار کر گیا، اس کو جہاں پر مختلف تجارتوں میں اس وقف کا اکاؤنٹ سعودی عرب میں موجود ہے، جہاں سے پیسہ لوگوں کو آج بھی جا رہا ہوتے ہیں، جو بدی کے موجد ہوتے ہیں، بدی کے مؤسس ہوتے ہیں، کو انیشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب نے آپ کے مساجد کی تعمیر کے اندر معاونت کی، اپنا ایک مرکز بنایا، آج علامہ صاحب کے لیے باعث خیر ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ مال جو کھڑی پر لگایا گیا، باقی کیا ہوا؟ باقی میراث کا مال بنا بھی تھا، ایک حصہ جو میں نے اپنے پہ لگا لیا، جو میں نے کھا لیا، جو میں نے، وہ تیسرا حصہ وہ ہے جو میں نے کسی غریب کی مدد کر دی، جو میں نے آج کے جو ان کو مل گیا، کیا وہ مال میرے قبر میں کام آئے گا؟ میرے قبر میں تو وہ اولاد میں سے یا میرے دوست احباب میں سے کسی ایک نے میری طرف سے اگر کسی چیز کو وقف کر دیا، وہ چیز تو میرے لیے باعث خیر ہو چلی گئی، وہ چیز میرے کس کام آئے گی؟ چنانچہ حضرات گرامی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، صرف کرنا چاہیے۔ اور کئی لوگ بڑے ہی بے کیا کرتے ہیں کہ اپنے اور اپنے بچوں کی میراث میں اضافہ کرنے کے لوگوں کے مالوں کو جھوٹ بول کے، سچ بول کے، جھوٹ اور سچ کو ملا کے جس طرح مرضی جناب اس کو کھاتے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتامہ ادا کریں وہ آپ کی بات سننے میں مادہ نہیں ہوں گے، آپ ان سے یار میرا مال واپس کر دو، وہ آپ کو نظر انداز کر دیں گے۔ آپ اس سے وبال ہے، یہ مال ان کے لیے باعث وبال ہے، یہ مال ان کے لیے باعث عذاب ہے۔ اگر حلال تھا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، وہ مال جو میں نے ترکے میں چھوڑا ہوگا
اور یہاں پہ گھوڑے کی مثال دے، گھوڑے والی حدیث کو آپ حضرات کے سامنے رکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا نمائشی گھوڑا، ایک جناب میرا روب دبدبا میری عمارت کا سکہ جم جائے، حضرت رسول اللہ لید اور پیشاب کرے پھر بھی عذاب، اور دوسرا گھوڑا پردے کا گھوڑا، اس کو جناب استعمال کرنا ہے، کوئی وجاہت، کوئی کبر، کوئی ریا مقصود نہیں، اس طلب کے ساتھ کہ اللہ میں اس کے اوپر بیٹھ کر خیر کے کاموں کے اندر گاڑی کو اس کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے، گاڑی اس لیے لی ہے اہل علم سے جو ہے کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے جاؤں، گاڑی اس لیے لی ہے کہ پانی پیا ثواب، قدم اٹھایا ثواب، وہ میٹر کرتی ہے، اور اس کے اعمال کی اساس اور بنیاد بن جائے اور دنیا کے اندر ہمارے مسائل کے حل کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا نستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے انسان راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ مال اپنے سے بہتر خیر کو لے کے آئے گا۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ آپ کا یہ ادارہ، آپ کا یہ مرکز ہوں، پہلی بات یہ ہے اسرائیلی مظالم جو ہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر پورے عروج کے اوپر پہنچے ہوئے میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے اگر ہمارے دل میں مسلمان کے ہے کہ جہاں کہیں پر بھی مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا کرنی چاہیے۔ ایک مسجد جس کی انتظامیہ ہمارے ڈاکٹر حسن بھائی، ڈاکٹر حسین پسندوں کے شور شرابے کی وجہ سے ان سے لے لی گئی، اب مسجد جو ہے وہ لاک ہو چکی ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے علماء کے اوپر آئے دن کے قاتلانہ حملے تباہ یہ بیانیہ سامنے آتا ہے ریاست کی طرف سے کہ نعوذ باللہ علماء دہشت گردی کے حامی ہیں، ایک کا قتل کیا، کسی مسلمان کا قتل کیا، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ اس میں سیکیورٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور کئی مقامات کے اوپر سیکیورٹی کا نظام منظم جس کو ہم سراہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کسک بھی ہرا کیا جا رہا ہے۔ بھائی حافظ شامل علی ظہیر جو کہ اس ملک کے جید عالم دین ہیں، اللہ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کو بحال کیا جائے اور اپنے بھائی کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور طریقے سے آواز کو اٹھایا جائے گا۔ اسلام جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے سرکاری طور پہ مضبوط بندوبست لا، مسلم لیگ کا منشور ٹوٹے گا، خان صاحب کا منشور ٹوٹے گا، پیپل پارٹی کا منشور ٹوٹے، دنیا کی کوئی طاقت اس چیز سے اس ملک کو انشاءاللہ علیحدہ نہیں کر سکتی۔ بڑے طریقے کے ساتھ اسلام کا جھنڈا کبھی بھی نہیں گرے گا، علماء کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی، غم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھری کر رحمت کرے، اور یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربی۔ إله إلا الله أشهد أن محمدا قد قامت الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم سبح اسم ربك الأعلى الذي أخرج المرعى فلا تنسى إلا ما شاء يخفى ونيسرك لليسرى فذكى ويتجنبها الأشقى يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تؤثرون الحياة الدنيا هذا لفي الصحف الأولى صحف
الله الله لله رب العالمين يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين خاشعة عاملة ناصبة تصلى نعام إلا من ضريع يومئذ ناعمة لسع فيها لاغية فيها عين أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وخلقت وإلى السماء كيف طيحت فذكر إنما بمسيطر إلا من تولى إلينا إياه الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر تحيات أشهد أن كما باركت على إبراهيم اللهم إني ظلمت نفسي اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ورحمة الله السلام عليكم الله استغفر الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد